अस्सलाम वालेकुम। शजर हिज़ा अज़ कल्ब हुमाला अली। बाब दोम, दोस्त का धोखा। धोखा देने वाला दोस्त हमेशा खुश शक्ल होता है और धोखा खाने वाला दोस्त ताउम्र खुद को कम अकल समझता है। धोखा खाने के बाद ये इंसान होता है जो ज़िंदा रहता है। खून तो जज्बात का होता है। भरोसा, एतमाद, यकीन और मान, सबका जनाजा एक साथ उठता है। ये जवान औलाद की तरह बड़ा भारी जनाजा है। दोस्त से धोखा जिसने खाया हो वही ये जनाजा उठाता है। मैं कहता हूँ धोखेबाज को कत्ल की सज़ा दो, फांसी घाट हो और ऐसे दोस्त को सूली चढ़ा दो। अम्मार, आप क्या पहनेंगे मंगनी के दिन? हादिया ने अम्मार को मैसेज किया। जो तुम कहोगी वही पहन लूँगा, फ़ौरन मैसेज आया था। अम्मार के अचानक से बदले हुए रवैये पर हादिया खुश हुई थी। देखा, मैं कहती थी ना, अम्मार भी मुझे पसंद करते हैं, वो मेरी पसंद के कपड़े पहनेंगे। हादिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। वशमा ने 3 दिन मारिया का यूनिवर्सिटी से घर और शॉपिंग मॉल तक पीछा किया। वो हैरान थी, इसे तो इस लड़की में कोई खराबी नज़र नहीं आ रही थी। फिर आदम सर को क्या नज़र आया मारिया में? आदम का तजर्बा उसकी उम्र से ज़्यादा था। वो सड़क से उठकर अमीर नहीं हुआ था। उसने दर दर की हाँक छानी थी। वो घाट घाट का पानी पी चुका था। वो कोई आम शख्स नहीं था। वो होटल का मालिक ऐसे ही नहीं बन गया था। उसने लोगों को जाना था, दुनियादारी से तजर्बा लिया था, अच्छे बुरे की तमीज़ जानता था। हाउ आर यू? तुम कैसे हो? अंग्रेज़ी टीचर ने आदम से सवाल किया। हैं? इसका मतलब भी बताएं ना। आदम इतनी अंग्रेज़ी सुनकर हैरान हुआ था। ये दोपहर का वो वक्त था जब अंग्रेज़ी का उस्ताद आदम को अंग्रेज़ी बोलना सिखाता था। आपको इतनी भी अंग्रेज़ी नहीं आती, आप कैसे सीखेंगे सारी अंग्रेज़ी? वो अक्सर सर पकड़ कर रह जाता था। मैं सीख लूँगा, आप हार मत माने। क्योंकि आदम सुल्तान हार नहीं मानता। इसने तय किया था वो हादिया से जब भी पहली बार मिलेगा तो वो अंग्रेज़ी सीख चुका होगा। एक मुलाकात जिसके इंतज़ार में हम बदनसीब लोग, एक मुलाकात जिसके इंतज़ार में हम बदनसीब लोग जागते हैं रात भर और सोचते हैं तुमसे मिलकर हम क्या कहेंगे, सलाम करेंगे या रो पड़ेंगे। इस एक मुलाकात से पहले कई दिनों तक तड़पते रहेंगे। वो ना मिला तो एड़ियाँ रगड़ेंगे। एक मुलाकात जिसके इंतज़ार में हम बदनसीब लोग जागते हैं और रात भर सोचते हैं तुमसे मिलकर हम क्या कहेंगे। शाम के वक्त आदम सुल्तान की गाड़ी उसके नए घर के गेट पर आकर रुकी। वो गाड़ी से उतरा तो उसकी नज़र यूसुफ साहब पर पड़ी। वो अपने घर के सामने खड़े थे। फिर यूसुफ साहब के घर को देखा जहाँ सारे घर को लाइट्स से सजाया जा रहा था। आदम मुस्कुराया, उसका डिंपल नुमाया हुआ। वो ब्लू कोट को बाजू पर रखे आगे बढ़ा। क्या हाल है आपका? आदम ने घर के बाहर खड़े यूसुफ साहब को मुखातिब किया। अरे आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? यूसुफ साहब के चेहरे पर ढेरों इत्मीनान था। मैं भी ठीक हूँ। आपके घर में लाइट्स क्यों लग रही हैं? कोई फंक्शन है? आदम सुल्तान ने रोशन घर की तरफ हाथ से इशारा किया। हा 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 हा, ये मेरी प्यारी सी इकलौती बेटी की मंगनी के लिए लगाई गई हैं। ज़िंदगी आदम सुल्तान के साथ फिर एक बार हाथ कर गई थी। कल मंगनी की तकरीब है ना मेरी बेटी की? अब यूसुफ साहब की बात आदम सुल्तान के कानों तक नहीं पहुंच सकी थी। मुबारक हो बहुत, अल्लाह नसीब अच्छा करे उनका। आदम के अल्फाज टूट रहे थे। वो वापस पलटा। आज आदम सुल्तान का दिल टूट कर बिखर गया। इससे पहले कि आदम अपने घर की तरफ बढ़ता, एक स्याह रंग की गाड़ी आदम के घर के सामने आकर रुकी। वो इस गाड़ी को देख रहा था जब वशमा और उस्मान गाड़ी से उतरे। यूसुफ साहब के घर को इन दोनों ने भी बारी बारी देखा। वो तीनों चुपचाप घर के अंदर दाखिल हो गए। कोई कुछ नहीं बोला,
کوئی کیا ہی بولتا۔ گھر کے باہر اب انار اور پٹاخے چلائے جا رہے تھے۔ مہمانوں کا شور، ہلا گلا، سب کی آوازیں آدم، وشما اور عثمان کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ آدم کی مسکراہٹ دیکھ کر عثمان کو گھبراہٹ ہوئی۔ راز کھولتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اتنی کہ زبان سے کچھ کہنا بھی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یوسف صاحب کے گھر میں مہمان جمع ہو رہے تھے۔ آج عمار اور ہادیہ کی منگنی کی تقریب تھی۔ یوسف اور سارہ چاہتے تھے کہ تقریب ان کے گھر میں ہی کی جائے، مگر حسن اور عائزہ نے خوبصورت اور شاندار انتظامات کے لیے ایک مارکی بک کر رکھی تھی۔ ہادیہ پارلر سے تیار ہونے گئی تھی، جبکہ عمار کو اس کے دوست تیار کر رہے تھے۔ ہر طرف چہل پہل تھی۔ اتنے سالوں بعد آج بی جان کا خواب پورا ہونے جا رہا ہے، حسن صاحب نے کہا۔ وہ مارکی کی سجاوٹ کو دیکھ رہے تھے۔ بالکل ٹھیک کہا میرے بھائی، ہم نے بی جان کی خواہش پوری کر دی۔ یوسف صاحب بھی مطمئن نظر آ رہے تھے۔ مارکی میں سفید پھولوں کی بوچھاڑ تھی، کیونکہ عمار اور ہادیہ کا لباس سفید رنگ کا تھا۔ اسٹیج پر موتیے کے پھولوں کی خوبصورت سجاوٹ کی گئی تھی، جو ایک حسین منظر پیش کر رہی تھی۔ مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے صوفے لگوائے گئے تھے۔ کھانے کے لیے لوازمات میں کسی شادی کے لوازمات سے زیادہ مہنگے اور لذیذ کھانے تھے۔ پیسے کو پانی کی طرح بہایا گیا تھا۔ عمار اپنے دوستوں کے ساتھ مارکی میں آ چکا تھا۔ وہ بے حد حسین لگ رہا تھا۔ اس نے سفید رنگ کا ڈریس سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ ہاتھ میں مہنگی گھڑی تھی۔ عمار کا رنگ اتنا ہی سفید تھا جتنا کہ اس کے سوٹ کا۔ وہ آسمان سے آئے کسی شہزادے کی طرح لگ رہا تھا۔ رشتہ دار اور خاندان کے لوگ سب مارکی میں آ چکے تھے۔ ہادیہ کو بھی ماریا پارلر سے لے کر مارکی پہنچ چکی تھی، اور اب ہادیہ یوسف کو سارہ اور عائزہ بیگم سٹیج تک لے کر آئیں۔ عمار ایک پل کے لیے اس سفید فراق میں ملبوس لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا۔ ہادیہ نے سفید رنگ کی فراق پہن رکھی تھی۔ اس کے فراق کا خاصا لمبا گھیر تھا۔ اس فراق کو سفید کرسٹل جیسے موتیوں سے سجایا گیا تھا۔ ہادیہ نے بہت ہلکا میک اپ کروایا تھا، اسی وجہ سے اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح معصومیت سے بھرا ہوا تھا۔ ہاتھوں میں میٹل کی چوڑیاں تھیں۔ جبکہ وہ سٹیج پر چڑھنے ہی والی تھی کہ عمار نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی طرف بڑھایا۔ ہادیہ یوسف کی ساری دنیا جیسے رک گئی تھی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر سامنے کھڑے عمار کو دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ کیا محبت اتنی آسانی سے مل جاتی ہے؟ وہ سوچ رہی تھی۔ ہادیہ نے عمار کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور عمار کی مدد سے وہ سٹیج پر چڑھی۔ ارد گرد روشنیاں تھیں، سب کچھ بہت خوبصورت تھا۔ ماریا نے سیاہ رنگ کی فراق پہن رکھی تھی۔ وہ خاموش ایک کونے میں کھڑی تھی، جیسے کسی ماتم میں شریک ہو۔ حاسد دوست سے جانی دشمن بہتر ہوتا ہے۔ آدم سلطان اپنے نئے گھر میں بیڈ کے کنارے بیٹھا تھا۔ سفید شرٹ پر جگہ جگہ خون تھا۔ وہ آج ایسے ہی خاموش تھا جیسے کبھی اپنی بہن اور ماں کی موت پر تھا۔ کمرے میں کوئی چیز اپنی جگہ پر موجود نہیں تھی۔ ہر جگہ کانچ کے ٹکڑے بکھرے تھے۔ آدم نے ہر چیز اٹھا کر دیوار پر دے ماری تھی۔ اس کے ہاتھ زخمی تھے۔ ایک ہاتھ میں کانچ چبھ کر جلد میں پھنس گیا تھا۔ آج مجھے آپ بھی چھوڑ گئیں ہادیہ، آج میں پھر سے اکیلا ہو گیا۔ آدم سوچ سوچ کر ہلکان ہوتا جاتا، اس بات سے بے خبر کہ اس دونوں ہاتھ زخمی ہیں۔ کمرے میں ایک طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ آدم سلطان نے اپنا زمین پر گرا ہوا فون اٹھایا۔ اس کے فون کو پکڑنے سے فون بھی خون آلود ہوا تھا۔ عثمان، کسی ڈاکٹر کو لے آؤ۔ آدم کا لہجہ سپاٹ تھا۔ ڈاکٹر کو کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ عثمان جو ہوٹل میں تھا وہ اب پریشان ہوا، مگر آدم کال کاٹ چکا تھا۔ وشما، وشما! عثمان زور زور سے وشما کو آوازیں دینے لگا۔ عمار اور ہادیہ سٹیج پر بیٹھے تھے۔ ارد گرد لوگوں کا ہجوم۔
لگا ہوا تھا جب وہ بولا، اچھی لگ رہی ہو تم۔ تھینکس، ہادیہ نے مسکرا کر سر کو ہم دیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو منگنی کی انگوٹھی پہنا رہے تھے اور تمام لوگ تالیاں بجانے لگے اور انار کی آتش بازی کی گئی۔ سب مہمانوں میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ یوسف صاحب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ یوسف بھائی، آپ فکر نہ کریں، ہادیہ کو ہم بہت خوش رکھیں گے۔ حسن صاحب نے بھائی کا کندھا تھپ تھپایا۔ رکھنا ہی پڑے گا، ہادیہ میری ساری زندگی کی کمائی ہوئی دولت ہے، یوسف صاحب نے نم آنکھوں سے کہا۔ انشاءاللہ، حسن صاحب مسکرائے۔ بیٹیوں کے نصیب اگر ماں باپ کو پتہ چل جائیں تو وہ شاید کبھی ان کو رخصت نہ کریں۔ گھر کی گھنٹی بجی، 1 بار، 2 بار، پھر 3 بار۔ باس آپ ٹھیک ہیں؟ عثمان گلی میں کھڑا چلا رہا تھا۔ آدم اٹھا تو اس کے سر میں درد کی ٹیس اٹھی۔ وہ کراہا۔ دروازہ کھولا گیا۔ عثمان سکتے میں چلایا، باس یہ سب کیسے ہوا؟ وشما آگے بڑھی۔ اس نے آدم کا ہاتھ تھاما۔ آدم کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کسی لاش کی طرح خاموش تھا۔ عثمان آدم کا بازو پکڑ کر اسے لاؤنج تک لے آیا۔ آدم بے جان ہوتے ہوئے جسم کے ساتھ صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھا۔ اب ڈاکٹر اس کے زخمی ہاتھوں سے کانچ کے ٹکڑے نکال رہا تھا۔ عثمان کو پہلی بار آدم سلطان کی محبت پر یقین آیا تھا۔ وشما کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ڈاکٹر نے کانچ کو جلد سے نکال کر اسپرٹ زخموں پر لگانا شروع کیا، مگر آدم سلطان کے چہرے پر درد کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں نے پٹی کر دی ہے، مگر پٹی کو تبدیل کرتے رہنا۔ جی ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے۔ عثمان ڈاکٹر کو باہر تک چھوڑنے گیا۔ وشما کا دل اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر دکھا تھا۔ وہ اس مرد کو ایک لڑکی کے نہ ملنے پر تڑپتا دیکھ رہی تھی۔ اب کیا کرنا ہے؟ بس عثمان نے پوچھا تھا۔ تم جا کر ہوٹل دیکھو، میں کل چکر لگاؤں گا۔ آدم صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر بیٹھا تھا۔ میرا مطلب تھا کہ منگنی تو ہو گئی ہے، مگر ہم ختم بھی تو کروا سکتے ہیں۔ عثمان کی بات پر آدم نے سر اٹھا کر غور سے عثمان کو دیکھا۔ ہا ہا ہا۔ عثمان، تمہیں پتہ ہے سب سے بدقسمت انسان کون ہے؟ آدم کے سوال پر عثمان نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ہوں وہ بدقسمت جو نہ تو کسی کے دل میں جگہ بنا سکتا ہے اور نہ ہی اپنی دولت سے کسی کی محبت حاصل کر سکتا ہے۔ آدم کے الفاظ وشما کے دل پر لگے، مگر وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ ہر بری رات کے بعد ایک روشن صبح ہوتی ہے۔ عثمان پچھلی رات آدم کے ساتھ ہی رہا تھا۔ وہ اپنے بڑے بھائی جیسے باس کو اس وقت اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ عثمان، جب باہر جاؤ تو ایک مہنگا پھولوں کا گلدستہ اور ایک مٹھائی کا ڈبہ لے آنا، آدم نے عثمان سے کہا، جو اپنا اور اس کا ناشتہ بنا رہا تھا۔ یہ سب کس لیے؟ عثمان نے حیرت سے پوچھا۔ یوسف صاحب کو ان کی بیٹی کی منگنی کی مبارکباد دینی ہے۔ آدم کا لہجہ کاٹ کھانے والا تھا۔ کیا؟ عثمان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آدم اپنے ٹوٹے دل کا بوجھ لے کر گھر کی چھت پر آیا۔ آدم سلطان کو آج پہلی دفعہ اس گھر میں گھبراہٹ ہو رہی تھی، اور یہ گھبراہٹ جان لیوا تھی۔ آسمان نیلا تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا۔ تو آدم سلطان کے لیے ہادیہ یوسف نہیں لکھی گئی تھی، اسے کسی اور کا ہونا تھا، اور میں پاگل سمجھا کہ وہ چاند میرا ہے۔ ایک کے بعد ایک آنسو ٹوٹ کر گرتا جا رہا تھا۔ آدم سلطان کے لاؤنج میں خوبصورت سفید گلابوں کا گلدستہ اور ایک مٹھائی کا ڈبہ پڑا تھا۔ آدم کا دل چاہا ان کو آگ لگا دے، مگر محبت انسان کی اکڑ ختم کرتی ہے۔ عثمان! اس کی گرج دار آواز پر کچن میں موجود عثمان فوراً آیا۔ جی؟ یہ پھول اور یہ مٹھائی، یہ آدم کے الفاظ ایک بار پھر اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ عثمان غور سے اسے دیکھتا رہا۔ یہ سب یہاں کیوں پڑا ہے؟ جاؤ جا کر دے کر آؤ۔
اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا۔ میں دے کر آؤں؟ اور وہ تو مجھے جانتے بھی نہیں، میں کیا کہوں گا؟ کون ہوں میں؟ عثمان نے بے تکے سوال کی مشین اسٹارٹ کر دی۔ کہہ دینا آپ کی بیٹی کو چاہنے والے نے بھیجا ہے، آدم اور زور سے چلایا۔ اچھا تو یہ کہنا ہے، اوکے باس۔ وہ گلدستہ اور مٹھائی اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھا۔ رکو بے وقوف، آدم جانتا تھا عثمان یہی کہہ دے گا۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے غصے پر قابو پایا۔ عثمان ٹکٹکی باندھے آدم کو دیکھ رہا تھا۔ کہنا آدم سلطان نے بھجوائے ہیں آپ کی بیٹی کی منگنی کی مبارکباد دینے کے لیے۔ آدم نے رک کر سانس لیا۔ اور اگر وہ کہے کہ خود کیوں نہیں آیا آدم؟ تو کہنا وہ دبئی گئے ہیں کسی کام سے، اس لیے نہیں آئے۔ آدم نہیں چاہتا تھا کہ اس کے سر پر لگی پٹی اور دونوں زخمی ہاتھ یوسف صاحب یا کوئی اور دیکھے، اس لیے وہ عثمان کو بھجوا رہا تھا۔ عثمان نے دروازے پر بیل دی تو یوسف صاحب نے دروازہ کھولا تھا۔ جی آپ کون؟ میں آدم سر کے آفس میں کام کرتا ہوں، انہوں نے بھیجا ہے مجھے۔ عثمان نے وضاحت دی۔ اچھا آدم سلطان جو یہ سامنے رہتا ہے؟ یوسف صاحب نے پوچھا۔ جی وہ دبئی جا رہے ہیں اس لیے خود نہیں آ سکے، انہوں نے آپ کی بیٹی کی منگنی کی مبارکباد دینے کے لیے یہ بھیجا ہے۔ عثمان نے مٹھائی اور پھول یوسف صاحب کی طرف بڑھائے۔ لیکن اس کی کیا ضرورت تھی؟ ہوا تکلیف کی انہوں نے۔ وہ مسکرائے۔ جی یہ آپ پلیز لے لیں ورنہ سر مجھے ڈانٹیں گے۔ یوسف صاحب نے بکے اور مٹھائی لے لی۔ آدم سے کہنا اس کا بہت شکریہ۔ یوسف صاحب کھل کر مسکرائے۔ عثمان کا دل بہت دکھا تھا۔ یہ جو بھی ہوا، باس کو محبت ہونا اور ہادیہ یوسف کی منگنی، یہ سب بہت غلط ہوا۔ عثمان نے سوچا اور دل برداشتہ ہو کر واپس مڑ گیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر فلائٹ کا انتظار کرتے وہ کھڑا تھا۔ کیا آپ کے جانے سے وہ واپس آ جائے گی؟ وشما کے سوال اکثر آدم سلطان کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ میں اس لیے نہیں جا رہا، میں جا رہا ہوں تاکہ تھوڑے دنوں کے لیے میرے دل کو سکون آ سکے، اور ہوٹل کا میرے پیچھے سے دھیان رکھنا، اور کچھ دن کے لیے تم لوگ بھی آرام کر سکتے ہو۔ عثمان اور وشما خاموش تھے۔ دبئی کی فلائٹس کی اناؤنسمنٹ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ جی باس ہم یہاں پر سب سنبھال لیں گے، آپ فکر مت کریں، عثمان نے مسکرا کر کہا۔ فکر تو اب ساری زندگی میرے ساتھ رہے گی، آدم کہتا ہوا اپنا بیگ پکڑ کر چلا گیا۔ عثمان میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، وشما نے آدم کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو تمہیں بھی یہی لگتا ہے کہ باس دبئی مزے کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ دبئی میں صرف مزے ہی ہوتے ہیں۔ وشما عثمان کو دیکھ کر رہ گئی۔ شٹ اپ عثمان، جو میں سوچ رہی ہوں وہ بھی سوچو تم۔ عثمان نے ٹیڑھا سا منہ بنایا۔ تم باس کے ساتھ رہ کر ہبتی ہوتی جا رہی ہو، میں تمہاری طرح نہیں سوچ سکتا۔ ایئرپورٹ سے ہوٹل تک سارے رستے عثمان وشما کو ہبتی کہنے پر معافی مانگتا رہا تھا، جس کی معافی اسے نہیں ملی تھی۔ ہادیہ کی منگنی کے 2 دن بعد حسن صاحب اور عائزہ بیگم اپنے بیٹے عمار کے ساتھ امریکہ روانہ ہو گئے۔ کیا اب ہم رابطے میں رہیں گے یا نہیں؟ ہادیہ نے عمار کے جانے سے پہلے اس سے پوچھا۔ کبھی کبھی کال کروں گا میں، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ 1 ہی سال کی تو بات ہے، تمہارا MBBS مکمل ہوتے ہی میں آ جاؤں گا واپس۔ عمار کی نظریں ایک بار پھر ہادیہ کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ میں آپ کا انتظار کروں گی۔ وہ ہر بار کی طرح اپنی بات پر قائم تھی۔ اپنا خیال رکھنا۔ عمار اپنا بیگ اٹھاتا ہوا گھر سے باہر آیا۔ ہادیہ اسے خود سے دور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ ہادیہ کا دل بھاری ہو رہا تھا، جیسے وہ اس کا دل بھی اپنے ساتھ لے گیا ہو۔ کوئی پیارا جب آنکھ سے اوجھل ہوتا ہے تو دل میں کئی وسوسے جنم لیتے ہیں۔ ماریا کے فون پر میسج آیا۔ کیا تم اپنی دوست کی دھوم دھام سے ہوئی منگنی سے جیلس ہو رہی ہو یا اس کے نصیب سے؟ دونوں سے۔ ماریا منہ بگاڑ کر حاسدوں کی طرح بیٹھی تھی۔ ہا ہا ہا، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ ہماری شادی بہت ایکسپینسو ہوگی
اور تمہارا نصیب اس سے بہت اچھا ہوگا۔ میسج پڑھ کر ماریا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آدم سلطان اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا، خاموش سا، اداس سا۔ اس کی بہت بری عادت تھی، وہ دکھی ہوتا تھا تو خاموش ہو جایا کرتا تھا۔ آدم دبئی کے ایک مہنگے ترین ہوٹل میں رہ رہا تھا، مگر اسے اپنا جھونپڑی میں رہنا یاد آ رہا تھا۔ اسے آمنہ یاد آ رہی تھی۔ میں جب بھی اداس ہوتا ہوں مجھے آمنہ یاد آنے لگتی ہے۔ میں پچھلے 20 سال سے اس صدمے سے نکل ہی نہیں پایا۔ آج آدم سلطان کو اپنا وجود ہارا ہوا لگ رہا تھا۔ میں تو کبھی نہیں ہارتا، ایک ہادیہ یوسف نہیں ملی اور لگ رہا ہے جیسے زندگی میں کچھ حاصل ہی نہیں کر سکا میں۔ ہوٹل بیچ کے بالکل سامنے تھا، نیلا صاف پانی بہتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اس وقت بھی وہ وہاں کھڑا دور سے نظر آتے ہوئے نیلے پانی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے یہاں آئے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے، لیکن وہ اپنے کمرے سے نہ باہر نکلا تھا نہ ہی کسی سے ملا تھا۔ بس جب بھوک لگتی فون کر کے کھانا کمرے میں منگواتا، کھاتا اور سو جاتا، اور جب بھی جاگتا تو یہی سوچتا کہ ہادیہ یوسف کے بغیر یہ زندگی آدم سلطان کیسے گزارے گا۔ ادھر ہوٹل سلطان میں وشما نے علی اور عثمان کو اپنا پلان بتایا۔ وہ دونوں ہکا بکا تھے۔ تم پاگل ہو گئی ہو، باس ہمیں جان سے مار ڈالیں گے، عثمان تقریباً چلایا تھا۔ باس کے پیچھے سے ان کا نام استعمال کرنے کا مطلب جانتی ہو تم؟ جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ علی نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تم دونوں کیوں ڈرتے ہو؟ سب کچھ تو میں کروں گی، تم لوگ بس میرا ساتھ دینا۔ وشما ایک ہمت نہ ہارنے والی لڑکی تھی۔ وہ تینوں مل کر کوئی کھچڑی پکا رہے تھے، بس اب اس کھچڑی کو کھلانے کی دیر تھی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ ہادیہ سلطان ہوٹل سے لائے ہوئے پھولوں کو پانی دے رہی تھی۔ اس کا چہرہ اداس تھا کیونکہ وہ پھول مرجھا رہے تھے۔ زمین پر بیٹھی ہادیہ کے بال کھلے تھے۔ سردیوں کی دھوپ اس کے سنہرے بالوں کو اور زیادہ سنہرا کر رہی تھی۔ اس کے سفید نازک ہاتھ اس وقت مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ وہ مرجھائے پھولوں کو ایک گملے سے نکال کر دوسرے گملے میں لگاتی اور پھر ان کو پانی دیتی۔ اس بات سے بے خبر کہ اس کے ہاتھ مٹی سے بھرے ہیں، وہ کبھی ناک پر خارش کرتی، کبھی چہرے سے بال ہٹاتی۔ آدم سلطان کے ہاتھوں کے زخم اب بھرنے لگے تھے۔ کیا میں شادی کر لوں؟ پھر شاید ہادیہ کو بھول جاؤں۔ وہ ان سے سوال کرتا کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ کسی لڑکی کی زندگی خراب ہو جائے گی، میرے دل سے تو ہادیہ یوسف نکلنے سے رہی۔ دل نے جواب دیا، پھر کیا کروں میں؟ اسے کیسے نکالوں دل سے؟ آدم نڈھال سا صوفے پر بیٹھ گیا، سر دونوں ہاتھوں میں پکڑے، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ محبت میں صبر آ جائے تو محبت کیسی؟ ہیلو، السلام علیکم سر، میں آدم سلطان کی سیکریٹری بول رہی ہوں، وشما۔ اس کی آواز میں اعتماد تھا۔ جی جی وشما صاحبہ، دلاور نے جواب دیا۔ دلاور آدم کا دوست اور ایک سیاست دان تھا۔ جی دراصل آپ سے کچھ کام کروانے کو کہہ کر گئے تھے باس، وشما نے جھوٹ بولا۔ کب کہا تھا؟ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ دبئی جانے سے پہلے مجھے کہہ کر گئے تھے کہ آپ سے کام کروا لوں۔ وشما جھوٹ پر جھوٹ بول رہی تھی اور ٹانگیں عثمان کی کانپ رہی تھیں۔ میرے سیکریٹری کو فون کرو پھر۔ جی ٹھیک ہے۔ اس نے فون بند کیا اور شرارتی نظروں سے عثمان کو دیکھا۔ وشما، باس ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ عثمان کو پہلی دفعہ وشما کی فکر ہوئی تھی۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک کر دوں گی میں۔ تم کہہ تو رہی ہو سب ٹھیک ہی ہوگا، مگر مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے۔ عثمان نے کبھی اس کی بات نہیں ٹالی تھی۔ چلو اب ابراہیم سے چل کر ملتے ہیں، اس نے بتیسی نکال کر کہا۔ تمہارا خود کی فکر نہ کرنا اور سب کی پرواہ کرنا ہی تو مجھے پسند ہے۔ عثمان مسکراتے ہوئے گہری سانس لے کر وشما کے پیچھے ہو لیا۔ اب عثمان اور وشما ایک پولیس اسٹیشن میں بیٹھے تھے، خاموش مگر محتاط۔ عثمان جانتا تھا کہ وشما پکڑی جائے گی اور آدم کے غصے سے بھی واقف تھا، لیکن وہ وشما کی بات ٹال کر اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ سامنے بیٹھا ابراہیم بڑے غور سے وشما کی ساری بات سن رہا تھا۔ تو آپ کو اس کے بارے میں جاننا ہے؟
कौन है ये तो बताएं। उसने आहिस्ता से पूछा। ये एक लड़की है जो हमारी एक दोस्त को तंग कर रही है और आदम सर इसके बारे में सब जानना चाहते हैं। तो वशमा ने अपनी बात अधूरी छोड़ी। आदम भाई का नाम ले लिया आपने, अब तो पता करवाना ही पड़ेगा। इब्राहिम सुल्तान होटल में बर्तन धोने का काम करता था, मगर आदम को किसी ने बताया कि वो पढ़ना चाहता है, तो आदम ने इब्राहिम का सारा खर्चा उठाया और उसे पढ़ाया, और इस तरह इब्राहिम SHO बन गया। वशमा जानती थी कि आदम का नाम लेकर ये काम भी हो जाएगा। आदम के हाथों और सर की चोट में आराम आ गया था। वक्त तेज़ी से बदल रहा था। बॉस, आप कब आ रहे हैं? उस्मान ने वशमा के कहने पर आदम को फ़ोन किया। पाकिस्तान आने को दिल नहीं कर रहा, क्या करूं, तुम बताओ। आदम के गले में गिल्टी उभर कर मादूम हुई। मैं तो कहूँगा आप अपना ख्याल रखें, यहाँ हमने सब संभाला हुआ है। उस्मान के माथे पर पसीना था। ख्याल ही तो नहीं रख पा रहा अपना। उसने गहरी सांस ली। बॉस, फिर आप वापस आ जाएं। उसको डर था कि आदम की तबीयत दुबई में खराब ना हो जाए। लगता है अब पाकिस्तान नहीं आ सकूँगा मैं। आदम उदासी से मुस्कुराया। क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको? पाकिस्तान में आदम सुल्तान ने 2 बार दिल तोड़वाया है। अब पाकिस्तान नहीं आने वाला मैं। आदम का एक बार तब दिल टूटा था जब आमना इस दुनिया से रुखसत हुई थी, और एक बार तब जब हादिया की मंगनी की खबर मिली थी। आदम ने फ़ोन बंद कर दिया। दूसरी तरफ उस्मान सोच रहा था, देखो इधर हमें एक बार की मोहब्बत से फुर्सत नहीं, और बॉस 2 बार दिल तोड़वा चुके हैं। क्या कहा बॉस ने? अभी वापस तो नहीं आने वाले? वशमा ने कॉल बंद होते ही पूछा। नहीं आने वाले वो अभी। उसने वशमा को हौसला दिया। आदम के जाने के बाद वशमा और उस्मान की मसरूफियत में इजाफा हुआ था। वशमा दिन को आदम के एक होटल में काम करती और रात को आदम के दूसरे होटल में। इसी तरह उस्मान भी मसरूफ़ था, मगर वो अपना इरादा नहीं भूले थे। सुबह के 10 बजे थे जब दिलावर के सेक्रेटरी ने वशमा के घर एक पार्सल भेजा, और अब वशमा और उस्मान आदम सुल्तान के होटल में सर जोड़े सामने पड़े पार्सल को देख रहे थे। सारी कहानी खुलकर सामने आ गई थी। सब सच वाज़े हो गया था। झूठ की औकात बस इतनी सी होती है कि सच जब वाज़े होता है तो झूठ का असर ख़त्म हो जाता है, मगर बेयकीनी इतनी थी कि कोई यकीन करने को तैयार ही नहीं था। एक लंबी खामोशी के वक्फे के बाद उस्मान ने बात का आगाज़ किया। कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? मैं तो हादिया यूसुफ को मारिया से बचाना चाहती थी, मगर यहाँ तो काम ही उल्टा निकला। वशमा के माथे पर पहली बार डर से पसीना आ रहा था। अब हम क्या करेंगे? हम इतना कुछ नहीं कर सकते वशमा। उस्मान के लहजे में परेशानी थी। बास को बताना होगा सर। वशमा ने फैसला किया। उस्मान के कान खड़े हुए। क्या तुम पागल हो? बॉस मारिया समेत तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मगर बताना तो होगा ना, हादिया को मज़ीद नुकसान पहुंचने नहीं दे सकते। उसने कहा। मैं तो कहता हूँ वशमा, मट्टी डालो आदम और हादिया पर, तुम भी फंसोगी। अभी भी वक्त है, रुक जाओ। उस्मान खुदगर्ज नहीं था, मगर वो वशमा को इस सब में फंसा नहीं देख सकता था। वशमा ने आदम का नाम लेकर एक सियासतदान को कॉल की थी। आदम का नाम लेकर एक पुलिस वाले से एक काम भी लिया था। वो फंस सकती थी। वशमा की ये हरकत आदम को बुरी लग सकती थी, और आदम को कब क्या बुरा लग जाए ये कोई नहीं जानता था। उसने गहरा सांस लिया और सामने पड़ा फ़ोन उठाया। अब वो उस्मान को इग्नोर करते हुए फ़ोन मिला रही थी। किसको फ़ोन कर रही हो? उस्मान ने पूछा। मैं जानती हूँ उस्मान, तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे। वशमा ने उदासी से उस्मान को देखा, जिसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं बास को फ़ोन कर रही हूँ। पहली रिंग आदम ने फ़ोन उठाया। हेलो वशमा। आदम की भारी आवाज़ सुनते ही वशमा का दिल डूबा। जी बॉस। उस्मान अब गहरे गहरे सांस ले रहा था। हाँ बोलो वशमा, कैसी हो तुम? आदम को आने वाले तूफ़ान का अंदाज़ा भी नहीं था। बॉस, आपको वापस आना पड़ेगा। उसकी आवाज़ हल्की मगर परेशान थी। क्यों, क्या हुआ? आदम के माथे पर शिकन पड़ी। आप आ जाएं, फिर बात करेंगे।
आदम जानता था वशमा ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर कहाँ परेशान हुआ करती थी। सब ठीक है वशमा, तुम ठीक हो? और उस्मान वो? हादिया ठीक नहीं, आपको आना होगा। और वो मोहब्बत ही क्या जो हादिया यूसुफ का नाम आए और आदम सुल्तान उठकर खड़ा ना हो जाए। अगली सुबह आदम सुल्तान अपने सुल्तान विला में मौजूद था। सामने पड़े टेबल पर दिलावर का दिया पार्सल पड़ा था। क्या है इस पार्सल में? आदम ने पसीने में शराबूर वशमा और उस्मान की तरफ देखा। ये हमारे कहने पर दिलावर सर ने भेजा है। उस्मान ने बात का आगाज़ किया। मैं हादिया के लिए आया था। ये पार्सल क्यों दिखा रहे हो मुझे? आदम को चिढ़ हो रही थी। हादिया की ही बात थी, वशमा ने बताया। क्या बात है, बताओ भी। आदम को पहेलियाँ समझ नहीं आती थीं। मारिया का एक बॉयफ्रेंड है, वशमा ने बताना शुरू किया। तो? आदम ने पूछा। मारिया का बॉयफ्रेंड कौन है ये जानना ज़रूरी है। वशमा की इस बात पर आदम को घबराहट हुई। वशमा सीधी सीधी बात करो, क्या बात है, पहेलियाँ मत बुझवाओ। आदम का गुस्सा बहुत तेज़ था। मेरे ख्याल से आप ये कॉल रिकॉर्ड खुद सुने तो ज़्यादा अच्छा होगा। उस्मान ने हाकी लिफाफे में से एक मोबाइल फ़ोन निकाला। आदम ने हाथ हवा में बुलंद किया। मुझे तुम पर भरोसा है, जो तुम कहोगे मैं मान लूँगा। तुम ही बताओ क्या है इस फ़ोन में? माथे पर शिकने और गहरी हुई। उस्मान और वशमा एक दूसरे को देखने लगे। ठीक है, फिर मैं बताती हूँ सब सच। वशमा ने गहरा सांस लिया। सच हमारी ज़िंदगी में एक तूफ़ान बर्पा करता है, क़यामत खेज़ तूफ़ान, जिसके बाद दुनिया तबाह होकर दोबारा अपनी नई सोच और नए अंदाज़ के साथ बनती है। सच जानने के बाद हमारी पुरानी सोच का इंतकाल हो जाता है और एक नई सोच हमारे अंदर पनपती है।